سوچنے والے ہوں. دینے کو تو دنیاوی ضروریات پوری کرنا بھی ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے. کسی کے دکھ درد مصیبت میں، کسی کی بیماری میں، کسی کے بھوک میں، کسی کی اور کسی تکلیف میں، پریشانی میں کام آنا. لیکن یہ پریشانیاں تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی جائیں گی. کسی نے کیا خوب کیلکولیشن کی کہ آخرت کا دن، یوم الآخرہ 50,000 سال کا ہے، اور ایک ایوریج انسان جو زندگی جیتا ہے اگر اس کے مقابلے میں ایک ریشو لگایا جائے تو یہ زندگی صرف 41 سیکنڈز بنتی، یعنی دنیا کی زندگی 41 سیکنڈز بنتی. تو اس 41 سیکنڈ کے لیے انسان اپنی آخرت کو داؤں پہ لگا دے صرف حشر کے دن. اور حشر کے دن کا حساب آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی. وہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں مالدار صحابی تھے، یہ بھی معلوم ہے نا سب کو. وہ کہتے ہیں میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی. اور ان کا رزق حلال تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ اس رزق کو صرف اپنی عیاشیوں پر خرچ کریں، ہرگز بھی نہیں. وہ دوسروں پر خرچ کرنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے اہل و عیال کا خیال رکھتے تھے، آپ کی ازواج مطہرات کا خیال رکھتے تھے. اور بھی جنگ تبوک کا موقع ہے تو سب سے زیادہ حضرت عثمان کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کنٹریبیوشن تھی. ہر موقع پر اسلام کی مدد کی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ وہ گھٹنوں کے بل جنت میں جائیں گے، جبکہ دیگر صحابہ جو فقراء تھے، مہاجرین تھے، جن کے پاس دنیا نہیں تھی، وہ 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے اور تیزی سے پہنچ جائیں گے. اس مال کا حساب دینا بھی بہت مشکل کام ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کے پاس بہت بڑے بڑے خزانے ہوں اور بہت سی چیزوں کا مالک ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کا حساب بھی ہوگا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو اگر آج کسی کو مالی پریشانی ہے یا مالی تنگی ہے، یا دنیا میں کسی بھی اعتبار سے اسے کوئی قربانی کرنی پڑ رہی ہے، کسی غربت اور فقر اور قرضے تلے کوئی دبا ہوا ہے، تو وہ ہرگز پریشان نہ ہو. یہ دنیا کی زندگی جو چند سیکنڈ کی ہے آخرت کے مقابلے میں، یہ بہت جلد گزر جانے والی، اور وہ دن بہت طویل ہے اور اس کا حساب بھی بہت سخت ہے. تو اسی لیے یہ دعا بھی خاص دعاؤں میں شامل ہونی چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اور اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے، کیونکہ جس کا حساب ہوا وہ مارا گیا. تو اس لیے بعض اوقات ہم کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ سے ناراض رہتے ہیں یا شکوہ کرتے رہتے ہیں، یا اپنی کسی کمی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اور اللہ کے دین کی خدمت اس طرح نہیں کرتے جیسے کرنے کا حق ہے. تو یاد رکھیے کہ دین سیکھنا اور سکھانا جو ہے یہ محض انفارمیشن کلیکٹ کرنا نہیں ہے. علم اور معلومات میں فرق ہوتا ہے. علم کے 3 حصے ہوتے ہیں. علم میں سب سے پہلا درجہ معلومات جمع کرنا ہے. جیسے آپ لوگ معلومات جمع کر رہے ہیں، کبھی قربانی پہ لیکچر ہے، اور کبھی ذی الحج کے عشرہ پر لیکچر ہے، اور کبھی کسی اور موضوع پر ہے. یہ ہے انفارمیشن جو آپ کو پاس آن کر دی جاتی ہے کہ یہ لے لیں، یہ کچھ کرنا ہے. اس کے بعد اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ اس علم کا امپیکٹ میری ذات پر کیا ہوا، آپ سب کی ذات پر کیا ہوا. کیا یہ جان لینے کے بعد کہ یہ پہلے 10 دن ذی الحج کے بہت قیمتی ہیں، ہماری نیکی کے کاموں میں کوئی تیزی آئی؟ ہم عام دنوں کے مقابلے میں کوئی ایسا عمل کرنے لگے کہ جو ہم عام دنوں میں نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. اور کرنے کے کاموں میں جو کام بتائے گئے، کیا ان میں سے کچھ ہم نے اپنے عمل میں شامل کیے؟ اگر اس کا کوئی امپیکٹ ہم پر نہیں ہوا تو گویا ہم نے صرف معلومات حاصل کی، ہم نے علم حاصل نہیں کیا. اور وہ جو جزا ہے، اور وہ جو ثواب، اور وہ جو درجات کی بلندی ہے علم حاصل کرنے کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ علم کے ساتھ ہے، معلومات کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ نے بہت سی معلومات اکٹھی کر لی. دیکھا یہ جائے گا کہ آپ نے ان پر عمل کتنا کیا ہے.
کیا عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں آپ کی تسبیحات زیادہ ہوئیں؟ کیا مزید تسبیحات آپ کے ذکر میں شامل ہوئیں؟ کیا ان چیزوں کی پابندی آپ نے شروع کی جن کا ہمیں معلوم ہوا کہ کرنی چاہیے ان دنوں کے اس اعتبار سے اور نسبت سے؟ خصوصاً جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تحلیل اور تکبیر اور تحمید کہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرو اور تکبیر کہو. کیا ہم نے ان دنوں میں واقعی اس خاص ذکر کو اپنایا؟ اگر اپنایا، یعنی آپ میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جنہوں نے ان چیزوں کو سیریسلی لیا، کیونکہ دین ایک سیریس چیز ہے، وما ہوا بالہزل، یہ کھیل کود کی چیز نہیں ہے کہ ہم روز معلومات میں اضافہ کرتے چلے جائیں. تو اگر ان چیزوں کو ہم اپنے عمل میں لے آئے تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، علم کی بلیسنگ دی. اور علم کا تیسرا درجہ ہے کہ اپنی معلومات اور اپنے عمل سے دوسرے لوگوں پر امپیکٹ ڈالنا، دوسرے لوگوں کو انفلوئنس کرنا. اب اس درجے پر اگر آپ دیکھیں اپنے آپ کو، تو کیا آپ کے عمل سے، آپ کے علم سے، آپ کے طریقے سے، کیا آپ کے گھر والوں پر، آپ کے دوستوں پر، آپ کے ماحول پر کوئی اثر پڑا؟ کیا ان کے اندر بھی یہ چیز آئی؟ کیونکہ میں نے آج کی آیات کی تلاوت اور غور و فکر جو کیا صبح کے وقت، اس سے مجھے تو یہ نظر آیا کہ جب تک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتی تو کامیابی مشکل ہے. یعنی یہ علم اور یہ معلومات اور یہ عمل صرف میری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرے اپنے پیاروں کے لیے بھی ہے، میرے گھر والوں کے لیے بھی ہے، میرے ساتھیوں کے لیے بھی ہے، میرے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ہے. اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اثر جب ہی ہوگا جب میں خود عمل کروں گی. اگر میں عمل نہیں کرتی تو میں کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں رکھتی کہ تم بھی یہ تسبیح پڑھو. اگر میں روزہ نہیں رکھتی تو مجھے یہ حق نہیں کہ میں کسی کو کہوں کہ ان دنوں کے روزوں کا بہت ثواب ہے، سارے سال کے روزوں سے بہتر ہے رمضان کے علاوہ، کیونکہ وہ تو فرض ہے نا، اور فرض بہرحال فرض ہوتا ہے. اگر میں خود صدقہ خیرات نہیں کرتی تو مجھے کسی کو یہ بتانے کا حق نہیں کہ میں کسی سے کہوں کہ تم صدقہ خیرات کرو. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کچھ شرائط ہیں، لیکن جب انسان اس تیسری سیڑھی پر قدم رکھتا ہے تو وہ ساری بشارتیں آنے لگتی ہیں اور وہ ساری کامیابیوں کے راستے کھلنے لگتے ہیں. پھر آتا ہے وہ مقام کہ جب سلام آنے لگتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام آنے لگتا ہے اس بندے کے لیے جو ان چیزوں پر عمل کرنے والا ہو، واقعی جو علم والا ہو. اور انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. علماء کی ڈیفینیشن کیا کی گئی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اور اسی طرح مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں. اس ڈیفینیشن پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں، کیا واقعی آپ کا دل ہلتا ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یا آپ اللہ کے نام پر ویسے ہی بس سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں جیسے کوئی عام چیز ہوتی ہے. آپ اگر ان دنوں میں کوئی نئی سورت یاد کر رہے ہیں، یا قرآن پاک کی ریویژن کر رہے ہیں، یا ترجمے کی دہرائی کر رہے ہیں، یا درس دے رہے ہیں، یا کوئی بھی اللہ کے نام کی تسبیح کر رہے ہیں، تو کیا آپ کے دل کی حالت بدلتی ہے یا نہیں؟ تو دل کی حالت بدلنی چاہیے، یہ مطلوب اور مقصود ہے. اور اگر یہ نہیں بدلتی تو پھر ہم کس قسم کے مومن ہیں؟ انما صیغہ حصر ہے. کیا مطلب ہوتا ہے انما؟ سوائے اس کے کہ نہیں، یعنی اس کے سوا ہے ہی نہیں کچھ. مومن تو ہوتے ہی بس وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے یا وہ اللہ کا ذکر کرے تو ان کے دل کانپ اٹھیں، ان کے دل ہل جائیں، ان کے دل بدل جائیں.
ان کے دل اس ذکر کو محسوس کریں. بالکل اسی طرح جب آپ کے کسی پیارے کا ذکر کیا جاتا ہے آپ کے سامنے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی محبوب شخصیت کا نام آپ کے سامنے آئے, اس کی تصویر دیکھیں یا اس کی آواز سنیں یا اس کا کچھ بھی, تو آپ کا دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے. قربانی کے اس موسم کو اور قربانی کے ان دنوں کو اور قربانی کے اس ریچول کو صرف ریچول نہ سمجھیں, انہیں عام دن نہ سمجھیں. ایک ایک لمحہ گزرتا چلا جا رہا ہے اور ایسی حسرت آتی کہ یا رب کیا کیا ہے, ابھی تو اور بہت کچھ کرنا چاہیے تھا. تو ادھر ادھر کی فضول باتیں, لغویات اور غیر ضروری چیز چھوڑ کر عبادت کے لیے, ذکر کے لیے سنجیدگی اختیار کریں. تو آئیے آج ہم قربانی کے کچھ احکامات بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اگرچہ آپ شاید خود قربانی نہ کریں, آپ کے والد کریں یا آپ کے شوہر کریں, لیکن آپ کو یہ معلوم تو ہونا چاہیے کہ اس قربانی سے متعلق ہمیں کتنی شرائط بتائی گئی ہیں, کتنی تاکیدیں کی گئی اور کتنا علم دیا گیا ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ قربانی کا لفظ ہے اور آپ کہیں کہ میں تو روز گھر میں قربانی دیتی ہوں کہ مجھے بہت کچھ سننا پڑتا ہے اور میں چپ رہتی ہوں تو یہ میری قربانی ہے, تو میں ان دنوں میں یہی قربانی کر رہی ہوں. یہ تو قربانی نہیں ہے, اس قربانی کی بات نہیں ہو رہی. یہاں بکرے اور گائے اور اونٹ کی قربانی کی بات ہو رہی, مرغی کی بھی نہیں ہو رہی, چڑیا کی بھی نہیں ہو رہی. تو اس لیے جس قربانی کی بات ہو رہی ہے اس سے متعلق آپ کا دین آپ کو کیا بتاتا ہے پتا ہونا چاہیے, تاکہ آپ لوگوں کے لیے گواہ بن جائیں, لوگوں کو بتانے والے بن جائیں کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. یہ کس میں آئے گا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ آپ کو علم نہ ہو. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کرنے والا بال اور ناخن نہ کاٹے. یعنی اگر قربانی کا ارادہ ہو تو ذی الحج کا عشرہ شروع ہوتے ہی اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ ذی الحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو, اور آپ نے عشرہ کا نام لیا, اذا دخلت العشر, تو وہ اپنے بالوں اور جلد میں سے کچھ نہ لے. بالوں اور جلد میں سے, جلد کا کیا مطلب ہے؟ سکن. یعنی بعض اوقات ناخنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی جلد اکھڑ جاتی ہے نا, ہوتی, یا ڈیڈ سکن آپ کے جسم پر آ جاتی, تو لوگ مختلف طریقے سے ڈیڈ سکن اتارتے ہیں. تو ان 10 دنوں میں نہ سکن میں سے کچھ لے اور نہ بالوں میں سے. فلا یمس من شعرہ ولا بشرہ شیئا, دونوں چیزیں منع ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر اسی طرح قربانی کا اجر چاہنے والا بھی بال اور ناخن نہ کاٹے. یعنی اگر ایک شخص قربانی نہیں کر سکتا تو وہ قربانی والوں کے ساتھ اجر میں کیسے شریک ہو, وہ قربانی کے دنوں میں کیا کاٹے, اس کے بارے میں آتا ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے, عبداللہ ابن عمرو ابن العاص بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اضحیٰ کے دن عید منانے کا حکم دیا گیا ہے, جسے کہ اللہ عز و جل نے اس امت کے لیے خاص کیا ہے, اس امت کے لیے خاص کیا ہے. ایک آدمی نے کہا فرمائیے کہ اگر مجھے دودھ کے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ملے, یعنی ایک میرے گھر میں گائے بندھی ہوئی ہے جس سے میں دودھ لیتا ہوں, اس کو بیچتا ہوں, میرا روزگار ہے, یا بچوں کو پلاتا ہوں, اور وہی ہے, تو کیا میں اب اس کو ہی ذبح کر لوں؟ یا بکری ہے اور وہ دودھ دیتی ہے, تو اب کیا کروں؟ یعنی آپ کے گھروں میں تو ایسا نہیں ہے, لیکن جن کے پاس اور وہ صرف ایک ہی ہو اور اسی پہ ان کا گزارا چل رہا ہو, تو اس کے لیے تو بڑا امتحان ہے نا, کیا وہ بکری ذبح کر دے کہ نہ کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں, وہ یہ بکری نہ ذبح کرے, دودھ والی بکری نہ ذبح کرے, بلکہ اپنے بال کاٹ لو. اب قربانی کا دن آ گیا تو کیا کرو, بکرا نہیں کاٹ سکتے, کیا کرو, بال کاٹ لو, ناخن کاٹ لو, مونچھیں تراش لو, زیر ناک کی یعنی انڈر آرمز اور انڈر لیگز کی صفائی کر لو. اللہ کے ہاں تمہاری یہی کامل قربانی ہوگی, کیونکہ یہ سنت ابراہیمی میں سے ہے, یعنی ختنہ کرنا اور مونچھیں تراشنا اور داڑھی کے بال بڑھانا اور باقی جسم کی صفائی کرنا.
تو اس لیے عید کے دن انسان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. یہ نہیں 10 دن بھی نہیں کاٹے اور اس دن بھی اسمیل لے کے پھرتے رہیں. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں اور اس نیت کے ساتھ اب کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی اگر ذرا سی بھی سستی آنے لگے تو اس سستی کو دور کر لیں گے کہ مجھے قربانی والوں کے ساتھ شامل ہونا ہے. ان کا سوال یہ تھا کہ کیا ہم اپنے بال وغیرہ اور ناخن وغیرہ عید پڑھنے کے بعد کاٹیں یا اس سے پہلے. تو چونکہ قربانی کا حکم نماز پڑھنے کے بعد ہے, اس لیے یہ بال وغیرہ اور ناخن وغیرہ بھی اس کے بعد ہی آپ کاٹیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ نے اس دن کو اس امت کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے. ایک آدمی کہنے لگا یہ بتائیے اگر مجھے کوئی جانور نہ ملے سوائے اپنے بیٹے کے جانور کے, یعنی اس نے بکری پالی میری اپنی نہیں, تو کیا میں اسی کی قربانی دے دوں؟ کیونکہ بیٹے کا مال باپ کا مال ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے انت و مالک لابیک, تم اور تمہارا مال اپنے باپ کے ہو. یعنی باپ بیٹے کے مال میں سے اگر کچھ لیتا ہے تو چور شمار نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, بلکہ تم اپنے ناخن تراشو, بال کاٹو, مونچھیں برابر کرو, زیر ناف بال صاف کرو. اللہ کے ہاں یہی کام تمہاری طرف سے مکمل قربانی تصور ہوں گے. یہ سب کام تمہارے لیے مکمل قربانی تصور ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا ایک کرنے کا کام. لسٹ بنا رہے ہیں آپ؟ اوکے, تاکہ بھول نہ جائیں. اور دوسروں کو بھی بتانا ہے, دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنا ہے. قربانی کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت ہے اگرچہ نظر مانی ہوئی ہو. مثلا اگر کسی نے یہ نظر مانی ہو کہ میں ہر مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھوں گی اور 10 تاریخ کو تو عید آ گئی, تو ابھی روزہ نہیں رکھ سکتے چاہے نظر مانی ہو. تو عید کے دن روزہ نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, ان سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے نظر مانی ہو کہ کچھ مخصوص دنوں میں روزے رکھے گا, پھر اتفاق سے انہی دنوں میں بقرہ عید یا عید کے دن پڑ گئے. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. آپ بقرہ عید کے دن اور عید کے دن روزہ نہیں رکھتے تھے اور نہ ان دنوں میں روزے کو جائز سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, ان دنوں میں روزہ کوئی رکھے بھی تو اس کا روزہ نہیں ہوتا. یہ کھانے پینے کے دن ہے. اصل میں دین کیا ہے؟ اطاعت کا نام ہے. جب کہا جائے کھانا پینا چھوڑ دو تو چھوڑ دے, اور جب کہا جائے کھانا پینا بند نہیں کرو تو اس وقت بند نہیں کرے, روزہ نہیں رکھے. ابو عبید بن اظہر کے غلام نے بیان کیا کہ میں عید کے دن عمر بن خطاب کے ساتھ حاضر تھا. انہوں نے بیان کیا کہ ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا. ایک تو روزہ افطار کرنے کا دن ہے اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو. دونوں عیدوں میں فرق یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن نماز کے بعد کچھ کھاتے ہیں, اس سے پہلے نہیں, اور عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کھا کر جاتے ہیں. پھر آ جاتا ہے قربانی کا جانور. فضیلت کے اعتبار سے جانوروں کے درجے. افضل قربانی کے بارے میں مختلف آراء ہے کہ سب سے افضل قربانی کون سی. جمہور کے نزدیک یعنی میجورٹی کے نزدیک سب سے افضل اونٹ, پھر گائے, پھر مینڈھا, پھر بکری, کیونکہ جس جانور میں سب سے زیادہ فقراء اور مساکین کا فائدہ ہے یقیناً وہی زیادہ بہتر اور افضل ہے. اور اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کی قربانی سب سے افضل قربانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں جو آنے والوں کی ترتیب کے مطابق نام لکھتے ہیں, اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو ناموں والے صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں, رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں اور فرشتے بھی آ کر خطبہ سننے لگتے ہیں. اور گرمی میں پہلے آنے والے کی مثال اس انسان جیسی ہے جو اونٹ قربان کرتا ہے. یعنی سب سے پہلے جو آتا ہے گرمی کے موسم میں اور کافی دیر اس کو خطبے کا انتظار کرنا پڑتا ہے مسجد میں, تو اس کا اجر اونٹ قربان کرنے والے کی طرح. پھر جو آتا ہے اس کا اجر گائے قربان کرنے والے کی طرح, پھر مینڈھا قربان کرنے والے کی طرح, اور پھر جو آیا وہ تقرب کے لیے مرغی پیش کرتا ہے, پھر جو آیا گویا وہ تقرب کے لیے انڈا پیش کرتا ہے. تو یہ ترتیب بتا دی گئی.
کہ سب سے زیادہ پھر اجر کس کا ہے؟ اونٹ کا. انشاءاللہ اس سال بھی الہدا میں اونٹ کی قربانی ہوگی اور ایک حصہ 14,500 کا ہے اور عید کے دوسرے دن ہوگی یہ قربانی. یعنی سب کے سامنے اونٹ ذبح کیا جائے گا، جیسے پچھلے سالوں میں کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہاں الہدا کے فرنٹ ایریا پر سب فیملیز جمع ہوتی ہیں، مرد ایک طرف ہوتے ہیں، عورتیں ایک طرف ہوتی ہیں، بچے ایک طرف ہوتے ہیں، اور پھر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے اور وہ سین بھی دیکھنے والا ہوتا ہے. مثلا اگر ہم گھر میں نہیں قربانی کر سکتے، نہ گائے کی، نہ بکرے کی، نہ کسی اور کی، تو جہاں ہو رہی ہو وہاں ہی جا کر شریک ہو جائے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ سب مل کے یہاں پر کھانا وانا کھاتے ہیں، تو ہو سکے تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ چکر لگا سکتے ہیں، کیونکہ رشتہ داروں کو بھی ملتے جلتے رہتے ہیں، لیکن دین کے دوستوں کو عید کے دن یا خوشیوں کے دن ہم عام طور پر بھول جاتے ہیں. تو اگر گھر والے موافقت کریں، لڑ جگڑ کے نہیں، لیکن اگر گھر والے موافقت کریں اور ساتھ آنے پہ تیار ہوں، تو ان کو یہ سنتیں بھی تازہ ہوتی نظر آئیں گی، کیونکہ عموماً ہمارے یہاں پاکستان میں اونٹ کی قربانی کا رواج نہیں ہے. قربانی کے جانور کی صفات، کیسا جانور ڈھونڈا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خریدار سمجھدار ہو، سمجھدار خریدار کا انتخاب کیا جائے. ایسے کسی کو بھی پیسے پکڑا کے سبزی لینے نہ بھیج دیں. عام دنوں میں بھی ہم کس کو بھیجتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے؟ جس کو کوئی عقل سمجھ ہو. عروہ بن جعد البارقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 دینار دیا کہ اس سے قربانی کا جانور یا بکری خرید لائے. انہوں نے 2 بکریاں خرید لی، پھر ایک کو 1 دینار میں بیچ دیا. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری بھی لے آئے اور دینار بھی لے آئے. یعنی آپ نے کیا کیا؟ 1 دینار دیا، انہوں نے جا کے 2 بکریاں خریدی اور ایک بکری 1 دینار میں بیچ کر دینار بھی واپس لے، بکری بھی لے آئے. اتنا سمجھدار ہونا چاہیے خریدار. تو آپ نے ان کو تجارت میں برکت کی دعا دی، چنانچہ ان کا حال ایسا ہو گیا کہ وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں نفع ہوتا نہیں. آپ نے خوش ہو کر دعا دی ان کو کہ اللہ تمہارے رزق میں، تمہارے مال میں برکت دے. پھر اسی طرح اس کا رنگ کیسا ہو؟ اس کا رنگ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مینڈھا قربان کیا کرتے تھے جو سینگوں والا، نر یعنی میل، اور جو سیاہی میں دیکھتا، سیاہی میں کھاتا، سیاہی میں چلتا. سیاہی میں دیکھتا یعنی اس کی آنکھوں کے آس پاس کا حصہ کالا، سیاہی میں کھاتا یعنی اس کے منہ کا اگلا حصہ کالا، اور سیاہی میں چلتا یعنی اس کی پنڈلیاں کالی. تو ایسا بکرا یعنی قریب ترین مشابہت ہے. اگر ایسا مل جائے تو بہت اچھا ہے. دیکھیے جیسے یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر والا طریقہ، فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، کچھ ایسی سنت موقدہ نہیں کہ آپ کو ضرور ایسا بکرا ڈھونڈ کے لانا ہے. لیکن ایک سنت ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر کی ہوتی تھی. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اتباع کرتے تھے. ہر چیز میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، راستوں میں، سڑک پہ چلتے ہوئے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے. اور ایک ایکسپشنل صورت تھی ان کی. تو وہ ہوتے تو ایسا ہی خریدتے، ڈھونڈ کے لاتے ایسے. لیکن اگر ایسا نہ ملے تو پھر جو بھی ہو. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاکستری یعنی براؤنش رنگ کا جانور ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کو 2 کالے رنگ کے جانور ذبح کرنے سے زیادہ محبوب ہے. یعنی پورا کالا بکرا جو ہم عام طور پر صدقے میں دیتے ہیں، اگر 2 بھی دیے جائیں اس کے مقابلے میں 1 براؤن زیادہ افضل ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے کالے بکرے کے صدقے کا رواج پڑا تھا. سمجھ آئی بات؟ یعنی ایک طرف 2 کالے بکرے اور ایک طرف 1 براؤن بکرا، زیادہ ثواب کس میں؟ براؤن میں. ٹھیک. تو اس لیے اگر کبھی صدقے کا بکرا بھی دینا ہو تو اس میں کالا رنگ نہ ڈھونڈے. ہاں کالا رنگ صرف اس حد تک کہ جو منہ کے آگے ہو اور آنکھوں اور پاؤں کے بس. پھر یہ کہ 2 دانت والا ہو، 2 دانتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو، سوائے اس کے کہ تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے تو بھیڑ کا جزع کو قربان کر سکتے ہو، یعنی بھیڑ کا بچہ قربان کر سکتے ہو. سائز درمیانہ ہو. یونس بن میسرہ بن حلبس نے کہا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
ابو سعید الزرقی کے ساتھ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے گیا. یونس بن میسرہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید نے ایک ایسے مینڈے کی طرف اشارہ کیا جس کے کانوں اور گلے کا کچھ حصہ سیاہ تھا. وہ جسمانی طور پر نہ زیادہ اونچا تھا نہ پست تھا. انہوں نے فرمایا میرے لیے یہ خرید لو. گویا انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مینڈے کے مشابہ قرار دیا کہ اس سے قریب تر ہے. یعنی اگر تینوں چیزیں نہ بھی ہو کالی تو ایک ہو جائے, دو ہو جائے اور تین ہو جائے تو بہت اچھا ہے. اور اسی طرح یہ کہ بہت اونچے بڑے کی تلاش بھی ضروری نہیں ہے, درمیانے سائز کا بھی کافی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو بڑے موٹے سینگ دار سفید اور سیاہ رنگ کے 2 خصی مینڈے خریدتے. ٹھیک ہے, یعنی خصی کرنا بکروں کو وہ ہوتا ہے جس میں وہ آگے بچے نہیں پیدا کر سکتے. ٹھیک. ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مینڈا قربانی کیا کرتے تھے جو سینگوں والا اور نر غیر خصی ہوتا تھا. پھر اسی طرح جانور خریدتے وقت اچھی طرح دیکھ بھال کر لی جائے, غور سے دیکھا جائے. حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیں. ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا جس کا کان آگے یا پیچھے سے کٹا ہو, جس کو کٹ نہ لگا ہو, پھٹا ہوا نہ ہو, نہ اوپر سے اور نہ نیچے والی سائڈ سے لٹکنے والی طرف سے, یا اس میں سوراخ نہ ہو, یا وہ پھٹ نہ گیا ہو, یعنی کہیں سے بھی کٹ وغیرہ نہ لگا ہو, یا جسم کے دیگر اعضاء کٹے ہوئے نہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی دیکھ بھال کے جانور خریدنا چاہیے. آنکھ بھی دیکھنی چاہیے, کان بھی دیکھنے چاہیے, دانت بھی دیکھنے چاہیے. صرف رنگ اور سائز دیکھ کے نہیں لے لیں. جانور لا کر اس کی خدمت کی جائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف ہدی بھیجتے تھے, یعنی خود تو نہیں جا سکتے تھے تو کیا کرتے ہیں, وہاں قربانی کے لیے جانور بھیج دیتے تھے. آپ لوگ بھی بھیج سکتے ہیں. میں اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے ہار بٹتی تھی, وہ علامت کے طور پر ان کے ہار بٹتی تھی, یعنی ان کے گلے میں جو چیز ڈالی جاتی تھی, رسیاں بٹ کے مختلف رنگوں کی یا مختلف خاص طریقے کی بٹائی, تو وہ اپنے ہاتھ سے بناتی تھی اور گلے میں ڈالتی تھی. جابر بن عبداللہ سے ہدی پر سواری کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے جب اس کی ضرورت محسوس ہو تو سواری ملنے تک معروف طریقے سے اس پہ سواری کر سکتے ہو. مثلا آپ مکہ بھیج رہے ہیں جانور, آج کل تو لوگ گاڑیوں پہ سواری کرتے ہیں لیکن اس زمانے میں لوگ اونٹوں پہ سواری کرتے تھے. تو اگر اونٹ قربانی کے لیے جا رہا ہے تو اس پہ سواری نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر کوئی اور جانور نہیں ہے تو سواری کر سکتے ہیں اور پھر وہاں جا کر اس کی قربانی بھی کی جا سکتی. پھر کون سا جانور جائز نہیں؟ نمبر 1, عیب دار, جس کا عیب ظاہر ہو. عبید بن فیروز کہتے ہیں میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا قربانی میں کون سا جانور جائز نہیں؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, آپ نے 4 انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں. نمبر 1, کانا, آنکھ سے بینگا یا کانا, جس کا کانا پن ظاہر ہو, آنکھ صحیح نہ ہو جس کی, یعنی ٹیڑھی آنکھ کر کے دیکھے. نمبر 2, بیمار جس کی بیماری واضح ہو, بعض بکروں کو زکام لگا ہوا ہوتا ہے یا ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے. لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور انتہائی کمزور کہ اس کی ہڈی میں گودا نہ ہو, یعنی اوپر سے اس کی پسلیاں بھی دکھ رہی ہوں, ایسا جانور قربان نہ کرے. میں نے کہا مجھے ایسا جانور بھی ناپسند ہے جس کے دانت میں عیب ہو, یعنی دانت ٹوٹا ہوا ہو. برا کہتے ہیں جو تمہیں ناپسند ہو تو اسے تم چھوڑ دو مگر دوسروں کے لیے حرام نہ ٹھہراؤ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے ہی روکا ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا, یعنی سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو, کان نہ کٹا ہوا ہو. وہ جانور جس کا نصف یا اس سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو وہ منع ہے. اگر چھوٹا موٹا کہیں ٹک ٹک لگ گیا تو کوئی بات نہیں. کتنے جانور قربان کیے جائیں, یعنی حاجیوں کے علاوہ. ٹھیک ہے, حاجی تو زیادہ کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کیے تھے؟ 100 اونٹ.
جن میں سے 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے نحر کیے تھے. کل میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں ایک شخص نے کئی اونٹوں کو نحر کیا. اس میں وہ اونٹوں کی پوری لائن جو تھی وہ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی ہوتی, اور جو قربانی کرنے والا تھا وہ بس باری باری ایک اونٹ کو اس کے سامنے لایا جاتا, اس کو نحر کرتا, پھر اگلے کو کرتا, پھر اگلے کو. تو اس کو دیکھ کر وہ فوراً کرتا چلا جا رہا تھا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تو اس سے بھی کہیں زیادہ تھی, تو آپ کے لیے 63 کرنا کچھ مشکل نہیں تھا. ہماری بازوؤں میں کچھ جان ہے. ہمیں تو اگر کہا جائے نا 63 گلاس اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ دو تو ہم کیا کریں؟ ہم تھک گئے, ہمارے بازو اکڑ گئے, تو بازو شل ہو گئے. تو کتنے بکرے ذبح کرنے چاہیے گھر میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو, ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی لازم ہے. ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی لازم ہے. یہ سب کو اس میں شریک کر سکتے ہیں. ایک بکری کا سب گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جانا. عطا بن یسار بیان کرتے ہیں, میں نے ابو ایوب سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوا کرتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا, ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کیا کرتا تھا. اس سے خود بھی کھاتے, لوگوں کو بھی کھلاتے, یہاں تک کہ لوگ فخر کرنے لگے. اور اس طرح تم آج کل دیکھ رہے ہو, اور آج کل بھی لوگ قربانی کے جانوروں پر فخر کرتے ہیں. ہم اتنے کر رہے ہیں, اور پھر ان کو لا کے مینڈوں اور دمبوں کے اوپر عید مبارک لکھتے ہیں, اور ان کو مہندی لگاتے ہیں, اور ان کو پھولوں کے ہار پہناتے ہیں, ان کی تصویر اتار کے فیس بک پہ ڈالتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ رہی تھی کہ ایک ٹاک شو ہو رہا تھا ریسنٹلی, اس میں ڈیزائنرز نے قربانی کے جانوروں کے دوپٹے بنائے ہیں جن کی قیمت 25,000 اور اس سے شروع ہو رہی ہے. اس سے ایک اور بکرا آ سکتا. اور اب بھی تھر میں, سندھ کے اندرونی علاقوں میں, کئی گاؤں دیہاتوں میں لوگ سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے. تو اگر آپ کے پاس ایک اور بکرے کے پیسے تو ان کے لیے کچھ بھیج دیجیے. وہ کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگ ان کو چاندی کا زیور بھی پہناتے ہیں, تو پھر بعد میں کیا کرتے ہیں, اگلے سال کے لیے رکھ لیتے ہیں, یا پھر وہ بھی ساتھ دے دیتے شو آف کرنے کے لیے کہ وہ بچتا بھی ہوگا ساتھ, سامری کے بچڑے کی طرح. ان کا بس چلے تو سونے کا بچڑا بنا دیں. بنی اسرائیل سے کہیں پیچھے رہیں گے. صحابہ کی سنت بھی یہی تھی. عبداللہ ابن ہشام, جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا, یعنی تابعی تھے, وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربانی کیا کرتے تھے. ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ دونوں اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی نہیں کرتے تھے, اس ڈر سے کہ کہیں اسے واجب نہ سمجھ لیا جائے. یعنی ایک میں ہی سب کو شریک کرتے تھے, الگ الگ نہیں کہ یہ امی کی, ابا کی, یہ فلاں کی, فلاں کی, ایسا نہیں کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے طرز عمل کو دیکھ کر اور لوگ بھی یہ شروع کر دیں. یعنی اتنا سمپل بنایا گیا ہے اس کو تاکہ لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو. ایک ہے کہ اتنا تو کرو, اور ایک ہے صحابہ کا عمل کہ اگر ہم نے اسے ذرا زیادہ کیا تو لوگوں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی, کیونکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کہیں لوگ ان کے پیچھے نہ چل پڑیں اس ایک نئے کام میں. ابو مسعود انصاری, یہ صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ میں خوشحال ہونے کے باوجود اس ڈر سے قربانی چھوڑ دیتا ہوں کہ کہیں میرے پڑوسی یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ مجھ پر واجب ہے. تو اب ہماری تو کوئی پیروی کرنے والا نہیں ہے, اس لیے. ابو سریحہ نے فرمایا, میرے گھر والوں نے مجھے غلط کام پر مجبور کر دیا جبکہ مجھے سنت طریقہ معلوم ہے. ایک گھر والے ایک بکری یا 2 بکریاں ذبح کیا کرتے تھے. اب تو اگر ہم ایک بکری کی قربانی دیں تو ہمارے ہمسائے ہمیں بخیل کہتے ہیں کہ یہ بہت کنجوس ہے. یعنی ان کے زمانے میں یہ چیز مشہور ہو گئی تھی, جو ایک کرتا ہے اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں. پھر ہے کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا, کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا. جی ہاں, کیا کی جا سکتی؟ جی ہاں. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس قربانی کے دن گوشت لایا گیا تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ قربانی کا گوشت آیا, میں نے پوچھا یہ کیا ہے, تو لانے والے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے. یعنی قربانیاں باہر کھلی جگہ پر ہوتی تھی نا, تو گوشت بنا کے آپ نے گھر بھیجا تو سب ازواج کو تقسیم ہوا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے,
اور اگر بیوی کی طرف سے کر سکتا ہے تو کیا ماں باپ کی طرف سے کر سکتا ہے. اور پھر کیا میت کو بھی قربانی میں شریک کر سکتا ہے؟ میت کو بھی شریک کر سکتا ہے. یعنی اگر انسان یہ نیت کر لے کہ یہ قربانی میری طرف سے، میرے والدین کی طرف سے جو زندہ ہیں یا جو فوت ہو چکے ہیں ان سب کی طرف سے، میرے بچوں کی طرف سے ہے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے، چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو، سب کو ثواب میں شریک کر لیا جائے. جی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 بڑے موٹے سینگ دار سفید اور سیاہ رنگ کے خصی مینڈے خریدتے. ان میں سے ایک اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے ذبح کرتے جو اللہ کے ایک ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہنچانے کی گواہی دیں، یعنی جو شہادتین پڑھیں. اور دوسرا اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے ذبح کرتے تھے، یعنی اپنے گھر والوں کی طرف سے، ایک اتباع کی طرف سے اور ایک آل کی طرف سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کو قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے. لیکن جو گھر والوں کی ہے وہ گھر والوں کی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ میرے گھر والوں کی طرف سے بھی اور فلاں فلاں دوست کی طرف سے، کیونکہ آپ کی سنت کیا بتا رہی، ایک بکرا آپ کیا کرتے، اپنی طرف سے اپنے خاندان والوں کی طرف سے کرتے، اور دوسرا امت کی طرف سے، ایک آل اور ایک امت کی طرف سے. اور آل اور امت میں کیا فرق ہے؟ آل اور اتباع کا لفظ اگر اکٹھا آئے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ آل سے مراد خاندان والے اور اتباع سے مراد امت. ٹھیک ہے. اور اگر صرف آل کا لفظ آ گیا ہے، اونلی آل، تو اس میں پھر سارے شامل ہو جاتے ہیں. جو طاقت نہیں رکھتے ان کو قربانی میں شریک کرنا. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والے مینڈے کی قربانی کی اور فرمایا یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، جو نہیں قربانی کر سکتے. کیسی دل جوئی کی آپ نے، کیسی کیئر تھی، کیسی محبت. پھر گائے اور اونٹ کے حصے کتنے ہیں؟ 2 لفظ کیوں آ رہے 7 اور 10؟ اچھا اس کا فرق بتا دیتی ہوں کہ اونٹ کے حصے 7 کب ہیں اور 10 کب ہیں. ٹھیک ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. عید الاضحیٰ آ گئی، چنانچہ ہم نے 10 آدمیوں کی طرف سے ایک اونٹ اور 7 آدمیوں کی طرف سے ایک گائے مشترکہ طور پر ذبح کی. حج اور عمرے میں اونٹ کی قربانی کے 7 حصے ہیں، اس کے علاوہ 10 کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک، یعنی حج اور عمرے کے وقت اگر آپ قربانی کریں تو پھر اونٹ اور گائے دونوں کے 7 حصے ہوں گے. ادروائز سفر میں ہو یا گھر پر ہو تو اونٹ کے 10 حصے بھی کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اونٹ مہنگا ہوتا ہے نا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے کی قربانیوں میں 7 آدمی شریک ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا. قربانی کتنے دن کی جا سکتی ہے؟ پھر اختلاف ہو گیا 3 اور 4 کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ذبح، ایام تشریق ذبح کے ایام ہیں. اور ایام تشریق کون کون سے ہیں؟ 14 تو نہیں؟ اوکے 11 12 13 یہ تو آپ الحمدللہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، یوم نحر 10 ذی الحجہ اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. یعنی جو حج پر ہیں لوگ وہ ذوالحج کا کہ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے، وہ کھائیں پیئیں گے. اور 10 تاریخ کو عید ہوگی، اور 10 کے بعد 3 اگلے دن بھی جو حاجی ہیں وہ نہر کر سکتے ہیں یا قربانی کر سکتے ہیں. نبیشہ حذلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تم لوگوں کو قربانیوں کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم سب کو گوشت پہنچ جائے. اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت دے دی ہے، غنی کر دیا ہے،
پس کھاؤ، ذخیرہ کرو اور اجر کماؤ. خبردار یہ دن کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے ایام بھی اللہ کے ذکر کے ایام ہیں، ان میں بھی تکبیرات پڑھتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، اور کھانا پینا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، یہ مطلب ہے. غیر حاجی 9 تاریخ کو روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اس روزے کا ثواب کیا ہے؟ 2 سال کے گناہوں کی معافی. انشاءاللہ جمعے کے دن جبکہ عرفہ کا دن ہوگا، اس دن میں عرفہ کے دن کے بارے میں آپ کو چھوٹی سی ٹاک دوں گی کہ اس دن کی فضیلت کیا ہے اور اس دن میں کیا کیا ہوا تھا. یعنی تاریخ